بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر درود پڑھیے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے خداوند متعال ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ اور ہمیں مزید ذکر محمد وعلی محمد سننے سمجھنے اور تعلیمات محمد وعلی محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ان بچوں کو تعلیمات محمد وعلی محمد کو سیکھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آغا صاحب کے ہوتے ہوئے سخنرانی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی، اگر ان کا حکم ہے تو میں جو ہے وہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خود اہل سنت علماء نے کثرت کے ساتھ اپنی کتب کے اندر اس روایت کو لکھا کہ جو بذات خود میرے لیے بہت زیادہ متاثر کن تھی، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ بات کہ جناب زہرا سلام علیہا جب بھی پیغمبر کی خدمت میں آتی تو پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ اب یہ چیز میں نے غور کیا اور اس چیز کو دیکھا کہ اس وقت بی بی کا سن کیا تھا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ 5-6 سال، یعنی بچی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے ایک بچی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، یا پھر بیٹی ہونے کے ناطے کھڑے ہوئے، ایسا نہیں، یا کبھی کبھار کھڑے ہوئے، یعنی کبھی ایسا ہوا، اتفاق ایسا ہوا کہ بی بی آئی اور آپ کھڑے ہوئے، نہیں، بلکہ متواتر جب بھی بی بی آتی پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ چند قدم آگے بڑھتے، بی بی کا استقبال کرتے اور آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے، پیغمبر جو تمام انبیاء کے سلطان ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو خیر البشر ہیں، اور جو تمام انسانوں سے افضل انسان ہیں، جو انسانیت کا جھومر ہیں، جو وہاں تک پہنچے جہاں جبرائیل کے پر چل رہے تھے، وہاں محمد مصطفیٰ نالین پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ یہ ہستی بی بی کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی ایسے ہے کہ جیسے تمام انسانوں کی عزت و عظمت بی بی کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی کے احترام میں تمام انسانیت کھڑی ہوگی، تمام انسان کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ کا کھڑے ہونا تمام انبیاء کا احترام میں کھڑے ہونا ہے، تو یہ بی بی کی عظمت ہے۔ کیونکہ محفل میں زیادہ بچے موجود ہیں، تو دیکھیے ہم جب بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہماری زندگی بڑھتی ہے، ہم بچپنے سے جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہیں، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو انسان جو ہے یہ اپنی شخصیت کے اندر بہت کچھ ایڈ کرتا ہے، شامل کرتا ہے۔ کس طرح شامل کرتا ہے؟ یعنی اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ کر جو اسے متاثر کرتا ہے اسے اپنی شخصیت کا حصہ بناتے جاتا ہے۔ مگر قرآن حکیم اور دین جو ہے، یعنی دین اسلام جو ہے، وہ انسان کو آزاد نہیں چھوڑتا۔ اس لیے دین یہ کہتا ہے کہ آپ سب کو فالو نہیں کر سکتے، سب چیزوں کو اپنی شخصیت میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا ہے، تمہارے لیے کچھ خاص اسوے اور نمونے ہیں، تمہارے لیے کچھ رول ماڈل ہیں
تم نے ان کو فالو کرنا ہے اور اپنی شخصیت کو بنانا ہے۔ اسی لیے خداوند حکیم نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی کے اندر بہترین اسوہ اور نمونہ موجود۔ یعنی ہم نے اپنی شخصیت کو بنانا ہے، اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، تو کسی انڈین ہیرو، کسی فلم کے ہیرو کو دیکھ کر نہیں، بلکہ پیغمبر گرامی کی ذات گرامی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو مردوں کے لیے بہترین نمونہ کون؟ پیغمبر گرامی۔ اور عورتوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ جناب فاطمہ ضرور پڑھیں۔ بیوی کی زندگی ہمارے لیے مکمل اسوہ اور نمونہ ہے، مکمل اسوہ۔ یعنی بیوی کس طرح کی بیٹی ہیں، بیوی کس طرح کی ماں ہے، اور بیوی کس طرح کی زوجہ ہے، ان سارے پہلوؤں سے بیوی کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم فضائل بھی پڑھیں، مصائب بھی سنیں، مگر ان پہلوؤں سے ہماری خواتین اگر بیوی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اسوہ اور نمونہ بیوی کو نہیں بنا سکیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جب ایک چیز کی معرفت ہی نہیں ہے کہ بیوی کی اصل شخصیت کے پہلو اور پلرز کیا ہیں کہ جس پر بیوی کی شخصیت کھڑی ہے، اور بیوی کے افکار کیا تھے، بیوی نے زندگی کو کس طرح گزارا، یعنی بیوی بیٹی تھی تو کیا کردار ادا کیا، کہ پیغمبر گرامی بیٹی کی شفقت کو دیکھ کر اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے بعد جب پیغمبر گھر آتے تو بیوی کی شفقت مہربانی کو دیکھ کر پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو ابیہا ہے، تو جو ہے اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یعنی یہ چیز اب دیکھیں، اور جب آپ زوجہ ہوئی تو شوہر علی ابن ابی طالب کی کس طرح خدمت کرتی ہیں، ان کی تلوار کو آمادہ کرتی ہیں تاکہ وہ راہ خدا میں جہاد کریں۔ علی علیہ السلام کی جو کمر سیدھی نظر آتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نظر آتے ہیں، اور کسی بھی جنگ کے اندر کتنے ہی خطرناک حالات پیدا کیوں نہ ہوئے اور آپ اپنے قدموں پہ جمے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں ایک کردار جناب زہرا سلام علیہا ہے۔ بی بی کی وہ سپورٹ ہے، وہ اطمینان ہے، اور وہ بی بی نے سہارا دیا امام کو کہ امام کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوئی، چاہے جیسے بھی حالات ہے۔ پیغمبر گرامی کی حیات مبارکہ کے اندر اور آپ کی حیات کے بعد، اور پھر آپ نے ماں کا کردار ادا کیا، تو ایسے بچے اس زمانے کو دیے جو جوانان جنت کے سردار، جو جوانان جنت کے سردار، کہ حسنین کریمین جیسے بچے۔ تو آپ دیکھیے بیوی کے ان پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسی بیٹی ہیں، کیسی ماں ہیں اور کیسی زوج ہیں۔ جب آپ سلام علیہا کو رسول اللہ نے رخصت فرمایا تو فرمایا کہ گھر کے جتنے امور ہیں اس کے لیے آپ ہیں، یعنی جناب زہرا سے فرمایا کہ آپ گھر کے امور کو دیکھیں گے، یہ ایک اصول بنا ہے پیغمبر، اور علی جو ہیں وہ باہر کے امور کو دیکھیں گے۔ تو بی بی اس پہ بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ مجھے گھر سے باہر نہیں جانا پڑے۔ اور پھر جب شادی کے اگلے دن پیغمبر نے پوچھا کہ آپ کے لیے علی کیسے شوہر ہیں، تو فرمایا مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے لیے زہرا کیسی زوجہ ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو راہ خدا میں سب سے زیادہ مددگار پایا، یعنی خدا کی اطاعت اور بندگی میں فاطمہ میں بہت بڑی مددگار ہے، بے شک، یعنی راہ خدا میں بہت بڑی مددگار ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ ازواج کہتی ہیں فلاں مجلس میں نہ جائیں، گھر میں رہ جائیں،
فلاں محفل میں نہ جائیں، گھر میں رہ جائیں، یہ ہو گیا، وہ فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بچے کا یہ ہے، بچے کا یہ لانا ہے، یہ ضروریات ہیں گھر کی، ٹھیک ہے. تو اگر بیوی کی سیرت کو پڑھا ہوگا تو ایسی عورت کبھی بھی جو ہے اپنے شوہر کو، اپنے خامد کو راہ خدا میں قدم بڑھانے سے نہیں روکے گی، خدا کی راہ میں جانے سے کبھی نہیں روکے گی اگر بیوی کی سیرت کو پڑھا ہوگا. تو میزان گرامی، جناب زہرا سلام علیہا ہمارے لیے مکمل اسوہ و نمونہ، اور ایسا اسوہ و نمونہ کہ خود معصوم فرماتے ہیں، یعنی ائمہ طاہرین کو فرماتے ہوئے یہ دیکھا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا ہمارے لیے بھی اسوہ، ہمارے لیے بھی اسوہ و نمونہ. یہ بیوی کہ پیغمبر کے جانے کے بعد انتہائی غمزدہ تھی، انتہائی غمگین تھی، اور آپ کے سر پر شیخ مطہری فرماتے ہیں پٹی بندھی رہتی جس کا رنگ زرد تھا، اور اس کی زردی اس طرح سے تھی کہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرے کی رنگت کیا ہے اور پٹی کی رنگت کیا ہے، یعنی سیم رنگت تھی، اس زرد رنگ کی پٹی کی طرح ہی آپ کے چہرے کی رنگت تھی. اور بی بی ایک دفعہ مسکرائی، صرف ایک پیغمبر کے جانے کے بعد، اور وہ لمحہ تھا کہ جب اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تختوں پہ لٹا کے لاشوں کو لے جایا جاتا ہے، مجھے پسند نہیں کہ میرا قد و قامت زمانہ دیکھے، لوگ دیکھیں. اسماء کہتی ہیں کہ جب میں حبشہ میں تھی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک خاص طرح کا تابوت بنایا جاتا ہے. تو بی بی کہتی ہیں کیا آپ میرے لیے وہ تابوت بنا سکتی ہیں؟ تو اسماء نے وہ تابوت تیار کیا لکڑیوں سے، ایک تختے کے اوپر یوں لکڑیاں جو تھی، یہ جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو پھیلا کے وہ تابوت تیار کیا. اور جیسے ہی وہ تابوت تیار ہوا تو اس وقت بی بی روایات میں ہے کہ مسکرائی، یعنی وہ تابوت دیکھ کر مسکرائی. یعنی اس قدر پردہ عزیز ہے جناب زہرا کو کہ مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال، مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال ہے. ہائے زہرا، اے بی بی، آپ کو اپنے پردے کا اس قدر خیال ہے، مگر آپ کے جانے کے بعد چند سالوں کے اندر آپ کی بیٹی زینب سلام علیہا کہ جو اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتی ہے، اور جب علی گھر میں آتے تو بی بی زینب سلام علیہا زہرا کے پیچھے چھپ جاتی کہ مجھے بابا سے شرم آتی ہے. ہائے یہی زینب جسے بازاروں میں لے جایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا، اور بی بی اپنا تعارف کرواتی، اے لوگو انا بنت علی، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے پتھر نہ مارو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين